تھیوری سے اگر شروع کریں تو تھیوری سب سے پہلے کیا ہے کہ زمین جب بنی تو یہ پوری پانی تھی 4 بلین سال پہلے. ٹھیک ہے، 4 بلین سال پہلے جب زمین بنی تو یہ کانٹیننٹس نہیں تھے. پھر ان کانٹیننٹس کا ظہور ہوا اور اسی دوران جو ہے وہ ایک یونی سیلولر پیدا ہوا، یعنی جس کو سائنس، مطلب اب بہت لمبی بات ہے کیونکہ میں بایو کیمسٹری کا آدمی نہیں ہوں کہ میں جینز اور جینیٹکس کی پوری ریسرچ کروں، لیکن جتنا مجھے آتا ہے اس کی بات کر کے آگے بڑھتے ہیں. وہ تھا فرسٹ یونیورسل کامن اینسیسٹر، یعنی پوری دنیا میں جتنی بھی سپیشیز ہیں ان کا ایک کامن اینسیسٹر تھا جس سے انہوں نے ایوالو کرنا شروع کیا اور پھر اس کی میوٹیشن سے، اس کی چیزوں سے دنیا بنتی چلی گئی. یہ سائنس کا ایک نظریہ ہے. اب اس کے اوپر بہت سارے لوگوں میں اختلاف بھی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو مانتے بھی. ایسے ہی ہے. تھیوری جو ہوتی ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے. سائنس کو اپنی باتیں منواتے سینکڑوں سال اور بعد اوقات ہزاروں سال لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو فرسٹ جو ہے وہ یونیورسل کامن اینسیسٹر یا فیوکا جسے کہتے تھے، اس سے لے کے جب تک کہ ڈائیورژن شروع نہیں ہوئی لیوکا بننے تک، لاسٹ یونیورسل کامن اینسیسٹر فیوکا اور لیوکا کے درمیان، یعنی 4 بلین ایئرس پہ جو ہے وہ سمجھیں کہ پہلی جو ہے وہ زندگی کا آغاز ہونا شروع ہوتا ہے. اور 3.6 بلین تک، 4.8 بلین تک کچھ لوگ کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں 4 بلین، یعنی 4.85 نہیں ہے تو 4.8 بلین اور 3.6 بلین، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بھی 70 لاکھ 80 لاکھ سال ہیں. بالکل ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اس وقت جو دنیا کی معلوم ہسٹری ہے، یعنی جہاں کے میں صرف مطلب چیزیں ملتی ہیں، وہ ہے 4000 سال یا 5000 سال بیفور کرائسٹ. ٹھیک ہے، اور کرائسٹ کو 2025 آنے کو ہے 2024. تو اس کا مطلب ہے کہ 6,500-7,000 سال، زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ اتنے سال کی ہسٹری ہے. ایسے ہی ہے. جب میں نے آرکیالوجی کی بات کی تھی تو ایڈم سپیک 6,500-7,000 سال، جدہ اما حوا کی قبر 6,500-7,000 سال، یعنی کاربن جو ہے اس کی ایجنگ جو ہے، یا یورینیم جو ایجنگ چیک کرتے ہیں جیولوجی میں، تو اس کا بھی ایک خاص حد تک اس کو چیک کیا جا سکتا ہے نا، اس سے آگے تو نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے. کیونکہ میں تھوڑی سی بیس بنا رہا ہوں تاکہ میں اس کی طرف آ جاؤں جس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، جو ہے نا آپ کا فیوکا اور لیوکا، اس کے درمیان 0.7 بلین ایئرس کا ٹائم ہے. 0.7 بلین یعنی 70 کروڑ سال. اب اس کے بعد ہمارے پاس جو فاسلز ملتے ہیں وہ 530 ملین ایئرز بیک کے فاسلز ہیں. 530 ملین ایئرز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. میں ان تھیوریز کے اوپر بات کر کے مطلب اس کو گھما پھرا کے تو اس کو وقت میں اس میں چونکہ خود رائے نہیں اس طرح کی دے سکتا تو وقت ہی ضائع کروں گا. بات یہ ہے کہ سائنس نے اس کو پڑھا، لیکن جہاں سے ہمیں علم شروع ہوتا ہے، جہاں سے ہم علم کی بات کرتے ہیں، جہاں سے ہم نے کتابیں لکھنی پڑھنی شروع کی، تو ہمارے پاس وہ 2500 سے 3000 سال کا ٹائم ہے جس کے ہمیں ڈاکیومنٹس مل جاتے ہیں، چاہے پتھروں پہ، چاہے لکڑی پہ، چاہے کاغذ پہ. 2.5 سے 3,000 سال سے پہلے ہمارے پاس ریٹن یا ڈاکومنٹڈ ایویڈنس نہیں ہے. فاسلز ہیں، چیزیں ہیں، لیکن ڈاکومنٹڈ ایویڈنس نہیں ہے. اب اسی ڈاکومنٹڈ ایویڈنس میں پلیٹو بہت بڑا نام ہے. یعنی ڈارون کی تھیوری تو بہت بعد کی ہے نا، یہ 1800 کچھ کی ہے. ایسے ہی پلیٹو بہت پرانا ہے. اور پلیٹو ہی کے دور میں ایک بندہ ہے جس کا نام ڈیموکریٹس ہے. اب ڈیموکریٹس وہ آدمی ہے جس کی بظاہر پلیٹو سے بنتی نہیں ہے، اور پلیٹو کہتا ہے کہ اس کی کتابوں کو آگ لگا دینی چاہیے، اس کے نظریوں کو جلا دینا چاہیے. از ناٹ گوئنگ سیئنگ گڈ.
اب وہ جس علاقے کا ہے ایبڈرا کا، ایبڈرا یونان میں بیسیکلی پڑھے لکھے لوگوں کی کمیونٹی نہیں مانی جاتی تھی. پڑھے لکھے لوگوں کی کمیونٹی مانی جاتی تھی یہ اس طرف ایتھنز اور اس سائڈ کے اوپر. صحیح ہو گیا. ایبڈرا جو تھا وہ بیسیکلی ایکٹنگ کا، سٹیج کا، یعنی اس دور میں سٹیج کانسیپٹ تھا، یا کہانی نویسوں کا وہ ایک علاقہ تھا، یا ایبڈرا مشہور تھا اپنی حصے مزاح کی وجہ سے. ایبڈرا کے جو مجسمے ملتے ہیں اس میں بھی دیکھا ہوگا اکثر کہ وہ لوگ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. یعنی ایبڈرا کا ایک پورا جو ایک اس کا آرٹسٹک لوگ تھے وہاں اس کا تھا، پوری اس کی جو اس کہتے ہیں پہچان جو تھی وہ یہ پڑھائی لکھائی نہیں تھی. اب ڈیموکریٹس کی بد نصیبی کہہ لیں کہ وہ اس علاقے میں پیدا ہو جاتا ہے، تو ایتھنز والے اس کو پڑھا لکھا ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. لیکن ڈیموکریٹس اتنا بڑا آدمی ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی ایٹامک تھیوری جس بندے نے دی ہے اس کا نام ڈیموکریٹس ہے. ڈیموکریٹس کی کتابوں میں یہ لکھا جاتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو توڑتے ہیں، توڑتے توڑتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ چیز توڑنے کے قابل نہیں رہتی. یعنی اس سے زیادہ اس کو گرائنڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کو کاٹا نہیں جا سکتا، اس کو دبایا نہیں جا سکتا، اس کو کچھ اور کیا نہیں جا سکتا. وہ جو سنگل سٹیج ہے اس کا وہ نام رکھتا ہے ایٹموس تھیوری. ایٹموس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز یا مکمل چیز کہ جس سے آگے اس کو مزید کاٹا توڑا نہیں جا سکتا، یا کمپلیٹ چیز. صحیح ہو گیا. اب ایٹموس تھیوری جب آتی ہے تو وہ اس تھیوری کے خلاف ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمام چیزیں 4 بیسک ایلیمنٹ سے ہی صرف بنی ہیں، اس میں اور کچھ نہیں ہے، ارتھ وینڈ فائر واٹر. حالانکہ یہ تھیوری بھی ٹھیک ہے. جب ہم جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹیگننٹ ہو کے چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ نہیں اس نے یہ جو کہا ہے یہی ٹھیک ہے، باقی کوئی اور ٹھیک نہیں کہہ سکتا، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ چونکہ پلیٹو بہت بڑا نام تھا، پلیٹو کی ایک سینگ تھی، پلیٹو کا ایک ماننا تھا، پلیٹو کا ایک سٹیچر تھا، تو جب اس نے ڈیموکریٹس کی مخالفت کی تو لوگوں نے ڈیموکریٹس کو کوئی زیادہ ویٹیج نہیں دی. 2200 سال تک ڈیموکریٹس کو کسی نے سمجھا ہی نہیں. 2200 سال، یعنی جب میں بات کر رہا ہوں تو وہ بات کر رہا ہوں 2500-2400 سال پہلے کی، ٹھیک ہے، 2400 سال پہلے کی. اور 2400 سال کے دوران جس کو ہم نے بھی پڑھا نہیں، جس چیز کو ہم نے بھی نہیں پڑھا، وہ ہے عباسیٹ کا دور. اور عباسیٹ کے دور میں چونکہ ایک خاص قسم کی مخالفت تھی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے گھر سے، تو ان کا لکھا ہوا علم، ان کی چیزوں کو سناب کیا گیا. حالانکہ عباسیٹ ڈائنیسٹی میں ڈیموکریٹکس کا نظریہ ایٹموس جو ہے وہ یونانی سے عربی میں ٹرانسلیٹ ہوا، اس کے مینوسکرپٹس ملتے ہیں، اس کا ترجمہ گریک لینگویج سے عربین لینگویج میں کروایا گیا. اب یہاں پہ میں روک کے کیوں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے. میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی سپر مین آف دا اسلام کے، ایک کتاب لکھی گئی مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ، بالکل کی تھی. پھر ایک پوڈ کاسٹ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک یونیورسٹی تھی ہماری جو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے گھر میں بنائی گئی تھی. بالکل، ہمارے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں. اس یونیورسٹی کے 40,000 شاگردوں نے دنیا کے اوپر 900 سال تک راج کیا ہے. علم کی کوئی برانچ ایسی نہیں تھی کہ وہ 40,000 کے قریب جو سٹوڈنٹس تھے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے باقر العلوم میں پڑھے ہوئے، انہوں نے یا ان کے شاگردوں نے دنیا کو پلٹ کے رکھ دیا تھا. یعنی اسی کا امپیکٹ، اسی باقر العلوم کا، جہاں پہ مولا علی کے نہج البلاغہ کی ایک پراپر سائنٹیفک ڈیسیژن جو ہے نا اس کی ایکسپلینیشنز دی گئیں،
اسی کی بنیاد پہ بروجردی صاحب نے البرٹ آئنسٹائن کو جب وہ ڈاکومنٹ شیئر کیے تو البرٹ آئنسٹائن کے جو خط ہیں وہ آج بھی محفوظ ہیں بیٹا، وہ ریٹن ڈاکومنٹس ہیں، اس میں کسی کی پسند ناپسند، کسی کے جو ہے عقیدے کا اس کا دخل نہیں ہے. لیکن وہ جو میں نے ایک جملہ کہا تھا جو البرٹ آئنسٹائن نے لکھا ہوا ہے بروجردی صاحب کے خط میں، کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ شخصیت جو کوفے کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے سلونی سلونی انتفتدونی کہہ رہے تھے، ان کے ماننے والے آج تک اس بات پہ کیپیبل نہیں ہوئے کہ وہ اپنی جو ہے وہ ڈائمینشنز میں اپنے سیارے کے اوپر اپنی کالونیاں بنا کے کیوں نہیں بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، یہ البرٹ آئنسٹائن کا جملہ ہے جو کسی کی مرضی یا نامرضی کے بغیر اس خط میں لکھا ہوا ہے جو البرٹ آئنسٹائن نے بروجردی صاحب کو لکھا تھا، کیونکہ ان کی آپس میں اس وقت یہ ای میلز تو ہوتی نہیں تھی، خطوط کے ذریعے رابطہ اس وقت لیٹرز ہوتے تھے، اس وقت جو ہے یہ کوئی جو ہے نا ایس ایم ایس والا دور بھی نہیں تھا. تو وہ جو لیٹرز ہیں ادھر سے ادھر جاتے تھے، ادھر سے ادھر آتے تھے، تو ان لیٹرز کو بڑی پرسیژن کے ساتھ محفوظ کر لیا جاتا تھا. ان لیٹرز میں بہت شاندار قسم کی علمی بحث ہے. اچھا جی، اب واپس آتے ہیں دوبارہ اسی ٹاپک کے اوپر جس کے اوپر میں جا رہا ہوں. ڈیموکریٹس کو بھی یہاں روکتے ہیں. ڈیموکریٹس کے ساتھ آگے کیا ہوا؟ اب اس باقر العلوم میں ڈیموکریٹکس کی یہ 8 موز تھیوری اور پلیٹو کی جو تھیوری تھی کانسٹنٹ اور نان کانسٹنٹ سپیشیز کی، اس کے اوپر پراپر ڈاکومنٹیشن، پراپر کرکولم موجود ہے جو مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیفائن کیا تھا، اور اس کی پوری ڈاکومنٹیشن موجود ہے. اب چونکہ اس کو دیکھو، اس وقت پوری دنیا میں ایک امپیریلزم تھا، there was not democracy in the world. جو کرپٹوکریسی تھی یا کچھ بھی تھی، وہ ایلیٹ طبقہ جس کا ایتھنز میں پلیٹو، سقراط اور سارے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں نا، کہ وہ جو ایلیٹ تھا وہ علم کے اوپر بھی قابض تھا، عام لوگوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، عام لوگوں کے بچوں کو جو ہے، تو سقراط کو کیوں مارا گیا تھا؟ کہ یہ لوگوں کو پڑھنے کی ترغیب دیتا کہ تم سیکھو. جبکہ اس دور میں علم جو ہے وہ صرف اشرافیہ یا بادشاہ کے بچوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اب پھر آتے ہیں دوبارہ باقر العلوم. میں اس لیے باقر العلوم کا بار بار ذکر کرتا ہوں کہ یہ وہ یونیورسٹی ہے، یہ اتنا بڑا سورج ہے علم کا کہ جس کو ہم نے نگلیکٹ کر دیا. باقر العلوم میں میں نے کہا بائنری بھی پڑھائی جاتی تھی، باقر العلوم میں یہ ایولیوشن تھیوری بھی پڑھائی جاتی تھی. باقر العلوم کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، یہ پیرلل ہے. سائنس کبھی بھی مذہب کے خلاف نہیں چلتی. ہاں، سائنس مذہب کو سمجھ نہیں رہی ہوتی. سائنس جب مذہب سے انٹرمنگل کرتی ہے تو سائنس کے بہت سارے سوالوں کے جواب اس کو مل جاتے ہیں. لیکن بتایا یہ کہ مطلب مذہب کا کوئی ڈیفائن کرنے والا وہ تو ہو جو ڈیوائن لائٹ سے انلائٹن ہو. میں نے آپ کو ایک عرض کی تھی کہ کسب عطا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایکوائرڈ نالج گفٹڈ نالج کے مقابلے میں زیرو ہوا کرتا ہے ہمیشہ. اللہ نے کسی کو کہا کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ پڑھا ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس نے بہت اچھا کر لینا ہے. اور ایک بندہ ساری زندگی پڑھتا رہتا ہے، اس کے سامنے چیزیں ریسرچ، اس کو وہاں تک پہنچتے پہنچتے سینکڑوں سال کی ضرورت ہوتی ہے.